کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے۔ یہ وہ بہت بڑا چھرا ہے جو امت مسلمہ کے پشت میں، پیٹھ میں نبی کی محبت اور نبی کا عشق کا نام لے کر کے گھونپا گیا ہے۔ سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو نبی نے کیا ہے وہ کرو، اور جو نہیں کیا ہے اسے نہ کرو، یہ بھی سنت ہے۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان کیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 2 صفر 1443 ہجری مطابق 8 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کے آیا ہوں، 2 ربیع الاول 1443 ہجری، ہم ماہ ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں۔ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا نام لے کر اس روئے زمین پر بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو عشق رسول، عشق نبی، محبت نبی کا سہارا لے کر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایسی ایسی حرکتیں اور ایسے ایسے اعمال انہوں نے ایجاد کیے ہیں، ایسے ایسے کام ایجاد کیے ہیں، ایسے ایسے پروگرام وہ کرتے ہیں کہ علم والحدیث جس کا کوئی تعلق اسلام سے بھی نہیں، دین سے بھی نہیں۔ آپ کو ہم کو یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہنوں اور دماغوں میں بٹھا لینی چاہیے، اور آج اسی کی مناسبت سے، اسی ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے اپنے موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اس میں ایک انتہائی خطرناک بدعت کا تذکرہ کروں گا، اس کا نام میں نے بدعت کا کتا رکھا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر جو اردو بولتے سمجھتے ہیں، اور عربوں میں بھی بعض جگہوں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ محبت رسول کے نام پر خود کو کتا بننا، خود کو بلی بننا، خود کو خنزیر بننا، خود کو پتہ نہیں مور، مار، سانپ، بچھو، پتہ نہیں کیا کیا اپنی نسبت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے مدینے کا کتا تو نبی کا کتا، یہاں تک کہ اپنے بزرگوں کے کتے اور غوث کے کتے، خواجہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جب خود آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں تو ہم آپ کو کتا تو نہیں سمجھتے، البتہ جو حرکت ہے، جو بدعت ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتا پھر بھی ان بدعتی اعمال سے، ان بدعتیانہ حرکات سے کتا بہرحال افضل ہے، بہتر، جو حرکات آج مسلمان اسلام کے نام پہ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ چیز رکھی اور یہ بات رکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کتے کی بات کرتے ہیں
بہرحال اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کتا نہیں پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ اپنے حجرہ مبارک پہ بیٹھے جبریل کا انتظار کر رہے تھے اور حضرت جبریل باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور حضرت جبریل نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے تو دیکھا کہ جبریل کھڑے ہیں۔ کہا جبریل اندر آؤ۔ کہنے لگے میں اندر کیسے آؤں؟ آپ جس چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کھاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کھاٹ کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے۔ یہاں سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو چارپائی کے نیچے جو کتا بیٹھا تھا اس کا تو پتہ ہو جاتا نا۔ کتنی تھی عظیم ہستی سید الملائکہ کا انتظار فرما رہے ہیں، کسی ایرو غیرو کا تو انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اپنی چاہت سے دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں جبریل آئے؟ انتظار ہے۔ لیکن جب باہر انتظار کرتے کرتے جب طبیعت کے اندر ملال پیدا ہوا، باہر نکلے تو دیکھا جبریل کھڑے۔ تو ایک تو یہ کہ جبریل جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے بھی نہیں آتے۔ دوسری بات کا پتہ چلا کہ جائے کہ آپ اور بدعتیانہ حرکات کرنے والے اپنے آپ کو کتا کہیں تو کتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محبت نہیں تھی۔ اس لیے ایک بات یہ پتہ چلا، یہ کتا خنزیر نہ بنے آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اشرف میں۔ پھر اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے؟ ہندوستان کا ایک مولوی ہے، وہ لکھتا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کتاب لکھی ہدایت بخشش کے نام پر، شاعر آدمی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے یہ شعر پڑھ رہا ہے، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے لوگ حرکات کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور داخل ہو چکا ہے، آج 2 ربیع الاول ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ ہو رہی ہوں گی ابھی سے، سجاوٹ، اور ابھی سے فتنوں فساد، اور ابھی سے شرفا شریف مسلمان جو ہیں، موحدین جو ہیں، نیک ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے خوف و دہشت سے کہ یا اللہ کیا بلا ہوگی، کیا فتنے ہوں گے، کیا فساد ہوگا، کیا کیا ہوگا، کہا نہیں جا سکتا۔ کتنی بہنیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی، کتنے لوگ یتیم ہوں گے، کیا قتل و خون غارت گری کا منظر ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک یہ محرم جب آتا ہے اور اس کے اندر جو خرافات اور بدعات کے جو ہے ناٹک ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے امت مسلمہ پریشان ہوتی ہے۔ اور ایک یہ جشن کے نام پر، جلوس کے نام پر عید میلاد النبی بڑھ چڑھ کر کے غیر مسلموں کے مقابلے ہوتے ہیں، شیعہ رافضیوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس کہنے والے ٹناٹن سنی، استغفر اللہ، اللہ ان بدبختوں کو، بدعتیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک تو فقر اور غربت اور قلاشیت کا عالم یہ ہے کہ گھر کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں، اور دوسرے ان مولویوں کی مٹر گشتیوں کا اور ان کے خباثتوں کا اور ان بدعتیوں کی غلاظتوں اور ذلتوں رسوائیوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، روشنی، قمقمیں، جھنڈیاں، بنڈیاں، اور مولوی اس کے اوپر تقریریں اور جلسے اور جلوس، اور رات اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کا نقشہ بنا کر، حضرت بلال حبشی کی تصویر بنا کر، استغفر اللہ، اور ان کے گلے نہ جانے کیسی کیسی غلیظ حرکتیں، اور مولوی اپنے ایئر کنڈیشن کاروں میں بیٹھے ہوئے جلوس کی اگوائی کرتے ہیں، جلوس کے آگے آگے چلتے ہیں، پیچھے ڈنڈے، جوتے، چپل، کفار مشرقین بھرے پڑے۔ ایک کنکر کسی نے پھینکا، خلاف فساد شروع، ہندو مسلم رائٹ، فلانے رائٹ، فلانا فلانا، ہر جگہ فتنے ہی فتنے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھ، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 17 دن پہلے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جی دین اسلام مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل۔ یہ آخری حج تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موقع بعد یوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔
वअतममतु अलैकुम निअमती, और मेरी नेमत मैंने पूरी कर दी, और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम से मैं राजी हो गया। और दीन इस्लाम वही है जो नबी के जमाने में था, जो सहाबा के जमाने में था, जो तबे ताबईन के जमाने में था, वही नबी का दीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नासी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। सही बुखारी की रिवायत कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। सबसे बेहतरीन जमाना लोगों में खैरुन नास करनी, लोगों में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे जमाने में मेरे साथ, यानी नबी और नबी के सहाबा। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग हैं जो इन सहाबा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जमाना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, और तीसरा जो उन सहाबा के शागिर्दों से जुड़े लोग ताबईन हैं, उनका जमाना सबसे बेहतरीन जमाना है। अज़ीज़ान इकराम, रबीउल अव्वल की ये तारीख 12 रबीउल अव्वल या 10 रबीउल अव्वल, इससे कोई मकसद नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से महीने में पैदा हुए, कौन सी तारीख को पैदा हुए। कभी भी जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने जिस तारीख में जरा, जैसा कि इख्तलाफ है अहले इल्म का, मुअर्रिखीन का, अहले सीरत का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए, बल्कि 12 रबीउल अव्वल को आपने वफात। झगड़ा, लड़ाई, फितना ये नहीं है। मीलादुन नबी, मीलाद माने पैदाइश, मीलाद माने, और अन्नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। बड़ा मंतकी चाल चलते हैं ये लोग, कहते जी ये मीलादुन नबी नहीं मानते, मीलादुन नबी के मुनकिर हैं। लानत हो मुनकिर होकर, मीलादुन नबी का जो मुनकिर है उसके ऊपर 1000 लानतें, करोड़ लानत। मीलादुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर तो मुसलमान ही नहीं हो सकता। नबी का इनकार करने वाला, नबी की पैदाइश का इनकार करने वाला तो काफिर है। क्यों? इसलिए कि जब नबी पैदा नहीं हुए तो दीन कहां से आया? बात समझो जरा, लोग बड़ी बारीकियों से चलते हैं। ये बिदती बड़ी बारीकियों से चलता है। बिदती क्योंकि उसका रहबर, उसका रहनुमा शैतान होता है, शैतान होता है, इसलिए वो आपको गुमराह करता है। मीलादुन नबी, इस पे किसी को झगड़ा नहीं, इस पे कोई एतराज नहीं। अल्लाह के नबी पैदा हुए, बेशक पैदा हुए, आप पैदा ना होते और अल्लाह आपको नबी न बनाता तो इस्लाम हमको कैसे मिलता? आप पैदा हुए, जब भी तो हम आपके ऊपर ईमान लाते हैं, आपकी इत्तबा करते हैं, आपकी इताअत करते हैं, और उन्हीं के जरिए से हमको इस्लाम मिला। तो मीलादुन नबी का कोई मुनकिर नहीं है। मीलादुन नबी का कोई मुनकिर, नबी की पैदाइश का कौन मुनकिर हो सकता है? जो काफिर होगा वही मुनकिर होगा। ये जो जश्न ईद मीलादुन नबी मनाया जाता है, ईद मीलादुन नबी, नबी के पैदाइश का जश्न, नबी के पैदाइश की का त्योहार और ईद, यहां है असल वो बिदअत, यहां है वो बिदअत का कुत्ता जिसे भगाना, वो मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर। समझ में बात आई? यह है वो बिदअत जिसको समझना है और जिसको समझने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके बाद इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक, और आपके सहाबा में भी एक सहाबी रसूल, आपने नाम सुना होगा, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला, जिनका चैलेंज था अपने अहद में, अपने जमाने में सहाबा के दरमियान, और वो कहा करते थे कुरान की कौन सी आयत कब और कहां नाजिल हुई है, अगर किसी को पूछना है तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछे, मुझे एक एक आयतों के शान नुज़ूल का पता है, मकाम का पता है। ये वो हस्ती थी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये इनकी एक हदीस है सुनन दारमी में, मैं अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह, थोड़ी लंबी है, लेकिन आगे हम थोड़ा मीलादुन नबी वगैरह का जो है इसके बारे में आपको बता दूं। ये समझो जरा मौजू, ये बहुत कोई ऐसा वैसा मौजू नहीं है, ये बहुत बड़ा कांटा है, ये वो बहुत बड़ा छुरा है जो उम्मत मुस्लिमा के पुष्ट में, पीठ में नबी की मोहब्बत और नबी का इश्क का नाम लेकर के घोंपा गया है, और ये यहूदियों ने किया है।
یہ یہودیوں کی، یہ نصرانیوں کی سازش. جیسے نصارہ ذلیل ہیں، کتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے رسواں ہیں، سب کچھ ہیں. کیوں؟ وہ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے نبیوں کا، اپنے ان کا. ایسے ہی انہوں نے چاہا کہ مسلمان بھی چلو، ان کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے تو اور کون سے دن آپ کی وفات ہوئی. تو 12 ربیع الاول کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو جس دن وفات ہوئی ان کو خوشیوں میں لگا دیا. اور ٹائٹل کیا دو؟ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. میرا خیال ہے آج سے 30-40 سال پہلے جو لوگ ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے بستیوں میں اس لفظ سے ناواقف تھے. وہ ہمارے یہاں تو 12 وفات کے نام سے مشہور تھا. 12 وفات، 12 وفات، 12 وفات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 وفات یعنی 12 تاریخ کو آپ نے وفات کی. زیادہ سے زیادہ لوگ نیاز فاتحے کرتے تھے. لیکن جب سے مولوی پیدا ہوا، مولوی ابلیس نے اسے جنم دیا، اسے پیدا کیا، اسے گمراہ کیا. بدکار، بدباطن، بدعقیدہ، مشرک، قبر پرست، درگاہی، مزاری، تعزیتی، جو بھی کہہ لیں آپ. جب سے یہ خبثہ پیدا ہوئے اس امت مسلمہ میں، تب سے انہوں نے وہ غلاظت پھیلائی، وہ گندگی پھیلائی کہ اسلام کا وہ پرنور چہرہ انہوں نے اس کو داغدار بنانے کی کوشش کی. لیکن کوشش کی اور وہ ذلیل اور رسوا ہوئے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. عزیزان گرامی، عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی، یہ لفظ نہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے، کسی کے زمانے میں. البتہ میلاد النبی، نبی پیدا ہوئے، اس کو تو سب کوئی مانتے تھے اور ہر کوئی جانتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا انکار کرنے والا بہرحال وہ مومن ہو سکتا نہیں. البتہ جشن عید میلاد النبی، اس کے اوپر بڑی زور آزمائی ہوتی ہے، اور جتنی زور آزمائی ہوتی ہے اتنی ہی ان کی رسوائی بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر دنیا میں نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے والا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانے والا نہ کبھی پیدا ہوا، نہ کبھی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. نبی کے صحابہ کی مدح اور آپ کی ستائش خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی. وہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے بیان کیا ہے اسی منبر رسول سے. ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ نبی کائنات نے فرمایا کہ لو انفق احد، میرے صحابہ کا کوئی شخص اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دو تو اسے ایک مٹھی کے برابر بھی تمہارا صدقہ ہو سکتا. یہ مقام تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہ ہمیشہ نبی کی سنتوں کو ڈھونڈتے تھے اور آپ کے طریقے پر چلنے کو اپنے ایمان کی تکمیل سمجھتے تھے. لیکن آج کے کچھ بدباطن مولوی اپنے بعض مولویوں کے اقوال اور ان کے فرمودات، ان کے بیانات، ان کی باتیں، ان کے حرکات اور سکنات، ان کی تعریف اور کلامیں ملا کر کے اپنے بزرگوں، اپنے شیخوں کا نام لے کر کے ان کے ایجاد کیے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں عبادت کا ذوق، دکھاتے یہ ہیں کہ ہم میں عبادت کا ذوق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. حالانکہ عبادت کا ذوق نہیں ہے، یہ صراط مستقیم سے بغاوت اور سیدھے راستے سے ضلالت اور گمراہی کے راہوں پہ چلنا ہے. اور ایسے شخص سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا مقابلہ کرنے کی جرت اور کوشش کرے. استغفر اللہ. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کل عبادت، سنو غور سے، صحابی رسول ہیں، کل عبادت لا يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم آج ایسی عبادت نہ کرو جسے صحابہ کرام نے نہ کیا ہو. ایسی کون ہے یہ؟ حذیفہ ابن یمان.
رازدار مصطفیٰ ہیں یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان۔ کہتے ہیں کہ صحابہ نے جو عمل نہ کیا، نبی کے ساتھیوں نے جو عمل نہ کیا، جو عبادت نہ کری، اے لوگوں وہ عبادت تم نہ کرو، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے۔ وہ سب کر کے گئے تو وہی کرو جو انہوں نے کیا ہے، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پہ سہاگا بادل، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اس امت میں اور روئے زمین پر سب سے عظیم ہستی اگر کسی کی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی عمل کو کیسے ترک کر سکتا ہوں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے، بھلا میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کی سنت میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ تو سنت پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو نبی نے کیا ہے وہ کرو، اور جو نہیں کیا ہے اسے نہ کرو۔ یہ بھی سنت ہے، کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی۔ جو کیا ہے وہ کرو وہ سنت ہے، جو نہیں کیا ہے وہ نہ کرو، یہ بھی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، اب سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ صاف اور ستھری سنتیں ہیں، انہیں چھوڑ کر کوئی شخص اگر کھلم کھلا بدعات کو اپناتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے اور خود کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں، تو یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے اور تعجب کی بات ہے۔ نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس کا دعویٰ کر رہا ہے، اہل سنت والجماعت۔ بے اہل بدعت والجماعت کو اہل بدعت ہو، بدعت ہو، بدعتی ہو، کیونکہ نبی کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں علامت اور معیار قرار دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کس سے محبت کرتے ہو؟ اگر ہوش ذرا میری توجہ سے سنو، آپ یہ قیمتی خطبہ ہے اور سارے خطبے قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے توجہ سے سنو، یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ تبع اونٹنی کے یا جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی ابھی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوا چھوٹا پیدا، اور پیدا ہونے کے بعد جب ماں آگے بڑھتی ہے تو وہ چھوٹا سا بچہ کس طرح اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ آپ کبھی غور سے دیکھیں، آج کل فوٹوز بھی ہیں اس کے، چلتے ہیں۔ مرغی جہاں جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پیچھے پیچھے کس طرح چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کر۔ بکریاں جہاں جاتی ہیں اس کے بچے کس طرح لگے، اونٹنی جہاں جاتی ہے، غرض ہر ایون انسان کا بچہ بھی ہو تو اپنی ماں کے پاس دوڑ کر کے جاتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو لے کے جب چلتے ہو، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اب باپ آگے آگے چل رہا ہے تو اس کے پیر پہ ایسے پیر رکھتے ہیں، پھر ایسے پیر رکھتے ہیں، پھر ایسے پیر رکھتے ہیں۔ باپ کے پیروں پہ پیر رکھ کر کے یہ تبع، یہی طبیعہ اسی بچے کو کہتے ہیں جو پیروں پہ پیر رکھ کر کے اپنے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ یہ ہے اتباع۔ اسی سے کیا ہے، سوچو آپ کتنا گہرا معنی ہے یہ اور کتنا خطرناک معنی ہے، اور آج اس اتباع کو چھوڑ کر لوگ ابتداع بدعتوں کی طرف جا رہے ہیں، دائیں بائیں دائیں بائیں۔ اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا فاتبعونی، تو میرے حبیب کی پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو، دائیں بائیں نہ جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، محبوبان خدا ہو جاؤ گے، مقربان خدا ہو جاؤ گے، اللہ کے قریبی بندے ہو جاؤ گے۔ بدعت کرنے والا محبوب خدا نہیں ہوتا، محبوب سبحانی ربانی نہیں ہوتا، بدعت کرنے والا محبوب شیطانی ہوتا ہے، محبوب ابلیسی ہوتا ہے، جسے لوگوں نے درگاہ، مزار، چبوترے، منڈے سب سمجھو ذرا، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت الٹا سلٹا کر کر کے سب کچھ کر دیا۔ بہرحال
युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाओ, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मेरे नबी की इत्तिबा करोगे तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। कितनी बड़ी सर्टिफिकेट और कितना बड़ा इनाम है ये अल्लाह की तरफ से। गौर करें बिदतियों और मुश्रिक शिर्क पे अमल करने वालों, और इन मुल्लाओं के पीछे न चलो जो मुशरिक अहले हक के पीछे चलो। जमात कोई किसी को जन्नत में नहीं ले जाएगी। याद रखो, फलानी जमात की मस्जिद, ठिकानी जमात की मस्जिद, हम वो जमात से हैं, हमारा मजहब वो है, तेरा मजहब वो है, कोई मजहब नहीं है। सबका एक ही दीन है, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। कंकड़ पत्थर पेड़ पौधे के पुजारी एक हो गए, और एक अल्लाह, एक किबला, एक नबी, एक कुरान, एक ईमान, एक दीन। टुकड़े टुकड़े हो गए तुम, किसने बांटा तुमको? क्यों बटे? ये इन्हीं यहूदो नसारा की साजिशों ने, जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर, नबी के इश्क का लिबादा ओढ़कर तुमको गुमराह किया। इस तरह से तुम गुमराह हुए, पट गए फिरके फिरकों में, गिरोह दर गिरोह जमात। सुन्नत, हमें हुक्म था कि हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उस पर अमल करें। हमने बिदतों की राह अपना ली, हम बिदअत के कुत्ते हो गए। जी, बिदअत के कुत्ते हो गए। बिदअत एक हड्डी है, उसी हड्डी के पीछे कुत्ता जैसे दौड़ता है, ऐसे बिदअत ही दौड़ता है। बिदअत एक खलाजत है, बिदअत एक गंदगी है, बिदअत एक तारीकी है, जुल्मत है, नजासत है। और सुन्नत अल्लाह की अजीम तरीन नेमत है, जन्नत है, इताअत है, फरमाबरदारी है, अल्लाह की रिजा है, खुशनूदी है। नबी कायनात ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जिसने इनकार किया। कालू मन अबा, सहाबा ने कहा जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? काल मन अताअनी दखल अल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी फकद अबा, और जो मेरी सुन्नतों की नाफरमानी करेगा उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो जन्नत में जाने के मुनकिर न बनो मुसलमानों। बिदअत पर तो जहन्नम है। बिदअत तो मैं बताऊंगा कि हौज़े कौसर से महरूमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की जिल्लत और रुसवाई है, जुइलत जिल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी। मुस्नद अहमद की रिवायत, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुइलत जिल्लतु वस्सगार अला मन खालफ अमरी, मेरी सुन्नतों की जो मुखालफत करते हैं उनके चेहरे पर जिल्लत और रुसवाइयां जड़ दी जाती हैं। सोच लो, तो ये जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो भंगड़े डालते हो, या मैयतों के नाम पर जो दोयम स्वयं कुरान खानी, चिल्ले चपाटे, 200 कुरान, 1000 कुरान, 1100 कुरान, जिसने जिंदगी भर हाथ में कुरान न उठाया हो, मरने के बाद तुम कुरान हदिये कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, चादरें चढ़ा रहे हो, ये महका रहा है। जिनके कब्र में जहन्नम का अंधेरा हो, ये तुम्हारे जहन्नम की गलाजत और बदबू हो, तुम्हारे ये टमटमाते हुए बुझते हुए दिए और ऊपर के गुलाबों की खुशबुएं ये अंदर खुशबू पहुंचा सकती? बोलो। और जिसके कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुली हों, उन्हें तुम्हारे इन दियों की, बुझे हुए दियों की और इन बदबूदार खुशबुओं की कोई जरूरत क्या? दुनिया में बिदअत 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 बिदअती 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 बिदअती, लानत हो इसके ऊपर। तौबा करो इससे, तौबा करो। हर वो अमल
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بحیثیت اضافہ کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس امر میں، حکم میں، حکم شریعت دین میں، غور سے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں معلوم، یہ صحیح بخاری روایت غور سے سنو، ہمارے لائے ہوئے دین میں، ورنہ کوئی مولوی بدعتی پھکڑی جاہل احمق کھڑا ہو گیا کہ یہ مائک بھی تو بدعت ہے، نبی کے زمانے میں کہا تھا، یہ موبائل بھی بدعت ہے، نبی کے زمانے میں کہا تھا، یہ فلاں بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، ٹرین بھی بدعت ہے، بس بھی بدعت ہے، ہوائی جہاز سے سفر کرنا بھی بدعت ہے، یہ کرنا بدعت، وہ کرنا بدعت، آخر میں کہے گا نبی کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے اس لیے تم بھی بدعت۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا، اس طرح سے الو بناتے ہیں۔ کیوں الو بناتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اصل دین کیا ہے، قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، حجت کرتے ہو آپ، بحث کرتے ہو۔ اسلام میں حجت اور بحث نہیں، اسلام میں شریعت وہی ہے جو رب کے قرآن میں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کوئی نئی بات کا ایجاد کرے، نئی بات ایجاد کرے، فہو رد، تو وہ بات بھی مردود ہے اور وہ ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت بالکل اسی طرح سے ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے، کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے اور اس کا کرنے والا بھی مردود۔ یہ ہے بدعت، یہ ہے۔ تو یہ مائک، یہ موبائل، یہ پیپر، یہ فلاں، یہ گھڑی، یہ ہم اسے سنت سمجھ کے نہیں کرتے، یہ سنت نہیں، یہ تو دنیاوی اعتبار سے دنیا کی ایجادات ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین، بولو آپ نے گھڑی پہنی ہے محترم، آپ اسے دین سمجھ کے پہن رہے ہیں؟ آپ نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، کیا دین سمجھ کے لگایا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے نبی کو اتارا، جس کے کرنے سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ ماسک پہننے سے ہمیں اجر و ثواب، چھوڑ دینے سے ہمیں کوئی محرومی۔ گھڑی نہ پہنے تو آپ بے دین ہو گئے، موبائل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں۔ یہ مولویوں کے تک بندیاں ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بنائے۔ تو یہ سمجھ لو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ جیسے عید میلاد النبی ہے، شب برات کے حلوے ہیں، یہ تیجے ہیں، یہ دوئم ہیں، یہ سوئم ہیں، یہ قرآن خوانیاں ہیں، یہ مزارات کے اوپر پھول پکے بنانا، پختہ بنانا، سمجھ رہے، اس کو سجانا، گنبد بنانا، عرس کرنا، میلے کرنا، ٹھیلے کرنا، نیاز اور فاتح، یہ تمام اتر الا بلا پتھر، یہ سب بدعت، یہ اسلام نہیں ہے۔ پکی قبریں بنانا، اس کے اوپر گنبد بنانا، اس کے اوپر محرابیں بنانا، مسجدیں وہاں بنانا، وہاں یہ سب بدعت اور گمراہی ہے۔ یاد رکھو، جو بات قرآن میں اور حدیث میں نہیں، وہ سب کیا ہے؟ دین نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو اس سے محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اچھا انعام دیکھیں، اللہ سارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرما دے۔ ہائے کتنا بڑا انعام، گناہ معاف ہو جائے کتنی بڑی بات ہے بھیا، ہے کہ نہیں؟ بولو، جنت میں چلے جاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ مولوی تم کو جنت میں لے جائے؟ نہ 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 نہ، یہ ان کی پگڑ، ان کے حمامے، ان کے جبے، ان کے زرق برق، لال پیلے چادریں اور تسبیحیں وسبیح، یہ نہ دیکھو، یہ تو دکھاوا ہے، تو ڈھونگ دھتورے۔ اس سے بھی خوبصورت وہ سادھو سنت نظر آ جائیں گے غیر مسلموں کو۔ لچڑ جھکڑ دیکھ رہے ہو آج کل ہو رہا ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ ان راہوں پر ہوگا جن راہوں پر اللہ نے انعامات کیے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، جسے آپ ہر نماز میں، فرض میں، نفل میں، امام کے پیچھے، اکیلے میں کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اس میں اللہ رب العزت دعا کرتے ہو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ صراط مستقیم ہے جس پر تیرے انعامات ہوئے ہیں، جس پر تو نے جن راہوں پر، جس راستے پر تیرے انعام ہیں، اسی انعام کی وضاحت اللہ نے دوسری سورہ مبارکہ میں کی اور فرمایا انعم اللہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ نے فرمایا من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، اور اللہ کے وہ صدیق بندے ہیں، والشہداء، اللہ کی راہوں میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو شہید ہو گئے وہ ہیں، وحسن والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنی بہترین صحبتوں والے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تو پتہ کیا چلا کہ سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ کی رضا، خوشنودی، اور بدعتوں پہ عمل کرنے سے رسوائی، ذلت، نقمت اور بربادی اور جہنم۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ حدیث، وقت کی قلت مجھے وہ حدیث بیان کرنے سے تھوڑی سی رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ وہ حدیث ذرا لمبی ہے، اس کو سمجھنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ لیکن یہ اساسی اور بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ جنت اگر چاہتے ہو، دنیا کے اندر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے رب کے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کا۔ بولو منظور ہے؟ اس میں کوئی دجل ہے، کوئی فریب ہے، کوئی جھوٹ ہے؟ ڈھونڈو نبی کے راستے کو، تلاش کرو، جد و جہد کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صرف روزی روٹی نہ ڈھونڈو، 7 سمندر پار جہازوں سے سفر کر کر کے سعودی عرب آ گئے، کویت آ گئے، دبئی آ گئے، خلیج آ گئے، امریکہ چلے گئے، چائنا، جاپان، کینیڈا، کہاں کہاں چلے گئے، برازیل، دنیا کے آخری کونے میں، کس لیے؟ روزی کھانے کمانے کے لیے۔ یہ دین جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے آپ کچھ کیا جد و جہد کریں؟ ہماری مت سنو، ہماری مت مانو، مانو رب کے قرآن کی، مانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کے نبی پیدا ہوئے یہ ماننا، یہ تو ایمان ہے، لیکن اللہ کے نبی کی پیدائش منانا، برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، عید میلاد النبی کے نام پر بھنگڑے اور وہ کچھ بھی خرابیاں جو دیکھ رہے ہو آپ، بیان میں کیا کہتا ہوں، جھنڈیاں بنڈیاں، یہ اسلام ہو سکتا؟ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت، کل۔ مولوی کہتا نہیں بعض بدعت جو ہے وہ حسنہ ہے، فلانا ہے، جہالت آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، خیر و تفصیلات، ہر بدعت گمراہی ہے، نبی نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے، اور توحید و سنت کا ہم سب کو مسافر بنائے، رہرو بنائے، اور توحید و سنت کی راہوں پر چلنے والا بنائے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے، سچی محبت جو صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اس طرح ان کے راہوں پہ چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔